السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن جی گزشتہ 2 دن تو بڑے ہیکٹک گزرے ہیں، نہ کوئی دن کا پتہ چلا نہ کوئی رات کا پتہ چلا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آدھی آدھی رات تک سینٹ کی کارروائی چلتی رہی، اور پھر جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے وہ تو صبح تک چلی جناب۔ اور آج اس کے بعد پھر ہمیں وہ لوگ جو اس پروسیس کا حصہ تھے، بالخصوص سیاستدان اور صحافی، وہ پھر سارے منظر عام سے غائب ہو گئے، اور البتہ عدالتوں میں جو ہے وہ کام گرم رہا۔ اور وہ جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور ان کا کہ یا منافقت تیرا ہی آسرا، وہ ریکارڈ آج بھی قائم رکھا گیا ہے۔ اور وہ کیسے رکھا گیا، بڑی دلچسپ سٹوری ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر قاضی فائز صاحب کے اوپر بڑے برہم ہے جناب۔ آج حامد صاحب تو باقاعدہ جا کے حامد خان صاحب تو باقاعدہ وج گئے جسٹس قاضی فائز صاحب کو، اور لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی ان کو پکڑائی نہیں دی، اور جو آج کی تاریخ تک کا قانون تھا جب عدالت میں سماعت ہوتی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دے دیا جس مقدمے میں وہ ان کو وج رہے تھے جا کے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹی گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے 2-3 بار، وہ پھر بھی پیش نہیں ہو رہے تھے، تو آج جو ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اور کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اب جو دوپہر کا وقت گزرا اور لوگ ریسٹ کر کے دوبارہ سیاستدان حضرات فیلڈ کے اندر آئے، تو کچھ اگلی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ کچھ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے کمیٹیوں کا نامزدگیوں کا کام شروع ہو گیا تاکہ فوری طور پہ نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کا عمل ہو۔ تو یہ خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز ہم کر لیتے ہیں جناب انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے۔ طاہر عباس سپرہ صاحب ہیں انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج۔ متعدد بار علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ اور آج پھر جناب تنگ آمد بجنگ آمد جج صاحب نے ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کی جو باقاعدہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس کا آغاز کر دیا۔ اچھا، عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی کھڑے کھڑے بندہ اشتہاری ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اشتہاری قرار دینے سے پہلے بھی ایک عدالت کا پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس پورا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اشتہاری اور مفرور۔ اچھا، اسی عدالت میں جو ہے وہ تھانہ آئی 9 کا مقدمہ تھا جس میں فیصل جاوید جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما، ان کی حاضری سے معافی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ وہ آج پیش نہیں ہوئے تھے، ان کے وکیل نے ان کی طرف سے حاضری کی معافی کی درخواست دی جو کہ عدالت نے منظور کر لی۔ اور یہ جناب علی امین گنڈا پور والا جو معاملہ ہے اب 21 نومبر کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوسری جو خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں احمد فاروق صاحب، اور ان کے سامنے کیس تھا انتظار پنجوتھا ایڈوکیٹ کے لاپتہ ہونے کا۔ اور وہ آج ان کو یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بار بار ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوکیشن چیک کر رہے ہیں۔ اب آخری لوکیشن جہاں تھی، پھر یہاں سے وہ وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب انٹیلیجنس بیورو اپنی رپورٹ جو ہے وہ آج ہی عدالت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انسپیکٹر جنرل آف اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو ذاتی طور پہ کل عدالت میں طلب کر لیا ہے کہ جناب وہ آ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جناب معاملہ ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ آج وج گئے جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کو، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جناب آج سپریم کورٹ پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کی کیس تو وہ آ گیا، تو اس کی نظر ثانی کی اپیل کی سماعت تھی۔ آج جب اس کی سماعت شروع ہوئی تو جو حامد خان صاحب تھے اور جو دیگر وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ جناب ترامیم منظور ہو گئی ہیں، رات نئی ترامیم منظور ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اب یہ کیس جو ہے وہ دوسری عدالت سنے گی، دوسرا بینچ سنے، اس کو ریفر کر دیجیے آئینی عدالت کو، تو اس لہٰذا اس کی جو ہے وہ سماعت نہ کی جائے۔ جس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی، اور وہ بات ان کی بالکل جائز تھی کہ جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آ جاتی، جب تک اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تو وہ پرانا ہی قانون لاگو ہے۔ اور آج جس وقت آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو ابھی تک وہ گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، تو لہٰذا آپ اپنے کیس کے دلائل دیجیے۔ جس پر حامد خان صاحب کے پاس چونکہ دلائل تو تھے نہیں، انٹر پارٹی کے الیکشن کا کیس ویسے بھی ان کا بڑا کمزور ہے، تو انہوں نے پھر یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ جو متھے لگ جائیں جج صاحب کی، تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو وہاں پہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ایک متعصب جج ہیں اور آپ لکھیں میری طرف سے کہ آپ متعصب جج ہیں۔ جی میں کیوں لکھوں؟ جو آپ نے عدالت میں درخواست دی ہے، جو اس میں لکھا ہے میں وہی لکھوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لکھوں گا۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز صاحب نا آئین اور قانون سے ذرا سے بھی رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے۔ آج کی تاریخ اس سماعت سے پہلے اگر گزٹ نوٹیفیکیشن آ جاتا تو وہ ہو سکتا ہے کیس ادھر بھیج دیتے، لیکن وہ نہیں آیا، تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوا تو انہوں نے وہ کیس خارج کر دیا۔ اب یا منافقت تیرا ہی آسرا والی جو میں بات کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو 4 سال شور مچایا، 4 حلقے کھولے تو کسی نے نہیں کھولے، اور جب وہ اپنی وکٹری سپیچ کر رہے تھے، ابھی انہوں نے اگلے دن وہ الیکشن سے
کی رات کو وہ وکٹری اسپیچ جب کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت میں عمران خان صاحب لاہور سے جیتے تھے خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو دیکھیں، مجھے تو آج کوئی کہے گا کہ کوئی ہلکا کھولو گنتی کری تو میں کہوں گا جی بالکل کھول دیں۔ اچھا، رات کو موصوف نے یہ تقریر کی اور صبح سپریم کورٹ میں پہنچنے والا پہلا شخص عمران خان تھا جس نے یہ جا کے درخواست دی کہ جی خواجہ سعد رفیق نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تو اس کی دوبارہ گنتی نہ کی جائے۔ تو خان صاحب بنیادی طور پہ اس معاملے میں بڑے منافق آدمی ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ نیب ترامیم کے بارے میں موصوف نے عدالت میں یہ کہا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی نیب ترامیم ہوں گی تو میں ان کا فائدہ نہیں لوں گا، میں ان کا بینیفیشری نہیں لوں گا، لیکن جس لمحے وہ ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو پہلی درخواست تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھی توشہ خانہ 2 کیس میں کہ جی آپ جو ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ نیب کی ترمیم آ گئی ہیں، تو یہ اب نیب یہ جو نہیں ہے وہ کیس نہیں سن سکتی۔ لیکن خان صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ بھائی نیب نہیں سن سکتی، کیس نہیں بنا سکتی، ایف آئی اے تو بنا سکتی ہے، تو لہٰذا وہ کیس ایف آئی اے کو چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں عمل اس کا بالکل مختلف ہے، تو پھر اس کو بندہ کیا کہے گا کہ یا منافقت تیرے اسرا۔ اب دیکھیے کہ رات کو جس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان آئینی ترامیم کے خلاف جو ہے ان کو ملک کے خلاف اور عدالتی سسٹم کے خلاف قرار دے تھی، این اسی لمحے پی ٹی آئی کے وکلاء احمد خان وغیرہ صبح عدالت میں اس ترمیم سے فائدہ لینے کے لیے درخواست کی تیاری میں مصروف تھی۔ مزہ آیا کہ نہیں ویسے؟ اچھا جی، اب آگے ہم بڑھتے ہیں جناب۔ اب وہ چونکہ ترمیم تو آ گئی ہیں تو ایک بڑا جناب عجیب و غریب ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ جی وہ 62 ووٹ تھے تو 65 ووٹ تھے، پی ٹی آئی والوں کے دماغ سے وہ کہتے ہیں اپر چیمبر بالکل خالی، زومبیز ہیں، مطلب وہ لگ پڑتے ہیں پیچھے۔ اب ان چونکہ سینٹ والوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کے فتنے سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی پکا کام کیا۔ اچھا، ایک تو جو انہوں نے کہا جی 65 کی 62 وہ اون پبی تھے ان کے سینٹر جی 62 ووٹ ہیں، تو جو یوسف سے گیلانی صاحب تھے انہوں نے اون واس پبی کو کھڑا کر کے 65 ووٹ وہاں پہ گنوائے۔ پھر انہوں نے یہ میں آپ کو پہلے ووٹوں کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کوئی ابہام نہ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 24 ووٹ، پی ایم ایل این کے 19 ووٹ، جے یو آئی کے 5 ووٹ، باپ پارٹی کے 4 ووٹ، ایم کیو ایم کے 3 ووٹ، اے این پی کے 3 ووٹ، بی این پی کے 2 ووٹ، پی ایم ایل کیو کا 1 ووٹ اور ایک نیشنل پارٹی کا 1 ووٹ، اور جو اصلی والے آزاد امیدوار تھے جن کو کسی پارٹی سے تعلق کبھی بھی نہیں تھا اس میں، اور وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوتے ہیں، وہ 4 تھے جناب، ان کے 4 ووٹ تھے، یہ ہو گئے ٹوٹل 65۔ یہ 4 بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون تھے۔ ایک انوار اللہ کاکر تھے، ایک محسن نقوی تھے، ایک فیصل واڈا تھے اور ایک عبد القادر تھے۔ اچھا، اب یہ 65 ووٹ ہوئے، پھر کیا کیا یوسف زئی گیلانی صاحب نے؟ انہوں نے ان سب کو وہ گنوائے 65 دوبارہ پبی صاحب کو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان تمام جتنے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ان سب سے دستخط کروائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، اور پھر اس دستخط کرنے کی ووٹ دینے کی ویڈیو بنوائی۔ اس کے باوجود مطلب اچھلتے پھرے، اوہ ہو 62 ووٹ، اوہ ہو غلط گنتی ہو گئی، عجیب و غریب ڈرامے باز قسم کی پارٹی ہے یہ۔ اچھا جی، پھر جناب اب یہ ہوا کہ اب وہ ترمیم تو آ گئی، اب مرحلہ ہے چیف جسٹس کے بننے کا، اور چیف جسٹس کے جب یہ ترمیم ہوئی تو صبح صبح پتہ چلا جناب کچھ 17 ججوں کی سپریم کورٹ کے اندر کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ آبویسلی ہم یہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی ہوگی، اور یہ پتہ چلا کہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کی بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس کی ذرائع تصدیق نہیں کرے، لیکن 17 ججز کی آپس کی ایک غیر رسمی ملاقات کی ایک خبر آئی ہے۔ اچھا خیر، اسپیکر قومی اسمبلی نے جناب نام مانگ لیے ہیں کیونکہ چیف جسٹس کی تعیناتی میں بہت کم وقت باقی ہے، 3 دن پہلے نوٹیفیکیشن کرنا لازمی ہے ان ترامیم کے تحت۔ تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے جس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، انہوں نے چیئرمین سینٹ یوسف زئی گیلانی کو سردار ایاز صادق صاحب نے لیٹر لکھا ہے کہ جناب آپ ہمیں نام دیجئے، اور تاکہ 4 سینیٹرز کے نام دیجئے تاکہ اس کے آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت یہ نام مانگے گئے ہیں، اور کمیٹی جو ہے ان میں سے 3 سینیٹرز میں سے 3 ججز سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ اچھا، یہ خط چیئرمین سینٹ آفس کو موصول بھی ہو گیا ہے، اور سینٹ کے نام موصول ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے لیے پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر سے نام مانگ لیے گئے ہیں، اور اس میں جو سیکرٹری قومی اسمبلی اور نے بھی خط لکھ دیا ہے تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کو۔ اچھا، اب یہ نام آئیں گے اور ناموں کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اور اس کے بعد پھر نئے چیف جسٹس کا نام کی ریکمنڈیشن ہوگی جس کی پھر پارلیمانی پارٹی مشاورت سے وہ ایک نام منتخب کرے گی، پھر بھیجے گی وہ پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر
اپنی ایک ایڈوائس بھیج دیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر دستخط کر دیں گے تو نئے چیف جسٹس صاحب نامزد ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یحییٰ آفریدی صاحب کا امکان زیادہ، اگر یحییٰ آفریدی صاحب از خود انکار کر دیتے ہیں کہ جی وہ نہیں بننا چاہتے چیف جسٹس، تو پھر تیسرے ممبر کے طور پہ جسٹس امین الدین خان کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے، اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو۔ ویسے بھی ماضی میں جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب سینئر تھے، چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، لیکن ان کو چھوڑ کر چوتھے نمبر سے منیب اختر صاحب کو پہلے لا کر جج بنایا گیا کراچی اس سے ہائی کورٹ کے والے کھاتے سے۔ اس لیے دلچسپ بات یہ دیکھیں گے، یہ لاہوری گروپ ہے وکیلوں کا، سارے پریکٹس لاہور کرتے ہیں، چیمبر لاہور ہیں، لیکن انہوں نے ڈومیسائل کسی نے کراچی کا بنوایا، سندھ کا، کسی نے بلوچستان کا، تاکہ جو نہیں ہے وہ ان کے کوٹے پہ آ سکے، ان پریکٹس یہ وہاں پر نہیں کرتے رہے۔ اچھا، پھر جناب یہ منیب اختر صاحب کو پہلے لایا گیا، اور اس کے اوپر اگلی جو میٹنگ تھی اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کو لایا گیا تاکہ منیب اختر صاحب پہلے آ جائیں، اور وہ جو ایک پلان تھا، جو پروجیکٹ عمران خان کے تحت تھا کہ جی فلاں پہلے ثاقب نثار، اور اس کے بعد جناب کھوسا، تو اس کے بعد گلزار، تو اس کے بعد بندیال، تو اس کے بعد اعجاز الحسن، تو اس کے بعد قاضی فائز صاحب بیچ میں آگے بیچارے، پھر اعجاز الحسن، تو پھر یہ منصور علی شاہ، اور پھر مزار نقوی، اور پھر آگے جو عائشہ ملک تک، جنہیں وہ سارے ججز کو انہوں نے اپنے حساب سے 2031 یا 41 تک انہوں نے طے کیے ہوئے تھے۔ تو وہ پھر اللہ کی کرنی ہوئی ساری گیم بدل گئی۔ تو اب وہ جو جس سینیارٹی کو بائی پاس کیا گیا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کی، منیب اختر کو پہلے لایا گیا تھا، حالانکہ وہ جونیئر تھے، تو وہ اب آٹومیٹکلی اگر چیف جسٹس وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک تدبیر انسانوں کی تو ایک تدبیر رب کی ہوتی ہے، تو تدبیر تو پھر رب کی کامیاب ہوتی ہے، حکمت تو پھر رب کی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ہے جناب، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبے میں ایک رونا پٹنا پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور بہرحال ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان ترامیم کے بعد کیا ہوگی، ایک تو ججز کی تعیناتی کا معاملات تو اب پارلیمان میں آ گئے ہیں، پہلی بات، لیکن جس میں اصل فائدہ ہوگا وہ آئے گا پاکستان کا جو معاشی استحکام کی جانب جو سفر ہے، وہ سفر جو ہے وہ مستحکم ہوگا، تیز ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کو اور سب کو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو حکومت ہے وہ پارلیمانی اعتبار سے بھی انتہائی مضبوط اور مستحکم حکومت ہے۔ اور یہ جو عدلیہ ہے، جیسے انہوں نے ریکوڈک کے کیس میں بڑا نقصان پہنچا دیا کہ فیصلوں سے پاکستان کو قومی سطح پر ان کو اربوں ڈالر کے جرمانے بھرنے پڑے، اور مطلب کبھی اورنج لائن ٹرین پہ اسٹے دے کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی یہ سستی روٹی اسکیم پہ اسٹے دے دیتے تھے، کبھی موٹر سائیکلوں پہ اسٹے دے دیتے تھے، کبھی بجلی سستی کرنے پہ اسٹے دے دیتے تھے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں بند ہوگی، جج اپنا کام کریں گے اور حکومت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، مطلب کوشش اب وہ کر بھی کیا سکتے ہیں، جب یہ ترمیم آ گئی تو اب ان کا وہ اختیار نہیں رہے گا۔ تو یہ جناب استحکام والا معاملہ ہے۔ پھر پوری دنیا کو پتہ ہوگا کہ جناب یہ پاکستان میں اس وقت جو سسٹم ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ایگزسٹ کر رہا ہے، تو وہ اب یہ چلے گا، تو لہٰذا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بھی زیادہ آپشنز ہیں۔ تو یہ جناب کچھ گزارشات تھی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، اب تک کی خبریں، جو اس کے بعد کی صورتحال ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ کو ولاگ پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔